ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اسماء ابنة يزيد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے دجال کا ذکر فرمایا۔ فقال ان بین یدہ ثلاث سنین سنۃ تمسك السماء فيها ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والثالث تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا يبقي ذات غلف ولا ذات غرس من البهائم إلا هلك۔ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے آگے 3 سال ایسے ہوں گے، ایک سال ایسا ہوگا جس میں آسمان اپنا 1/3 پانی یعنی 1/3 بارش روک لے اور زمین اپنی 1/3 پیداوار کو روک لے۔ دوسرا سال وہ ہوگا جس میں آسمان 2/3 بارش روک لے اور زمین اپنی 2/3 پیداوار کو روک لے، اور تیسرا سال والثالثۃ تمسک السماء قطرها كله، اور تیسرا سال ایسا ہوگا جس میں آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار۔ دجال سے کے نکلنے سے پہلے 3 سال بڑے قحط کے ہوں گے اور پریشانی کے ہوں گے۔ پہلے سال میں 1/3 بارش اور زمین کی پیداوار میں کمی آ جائے، دوسرے سال میں 2/3 بارش اور زمین کی پیداوار میں کمی، اور تیسرے سال میں مکمل نہ بارش ہوگی نہ زمین سے پیداوار ہوگی۔ یہ قحط کا زمانہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں فلا یبقی ذات ظلف ولا ذات ضرس من البہائم الا ہلک۔ فرمایا کوئی کھر والا اور داڑھ والا جانور ایسا نہ بچے گا، کھر والا جیسے گھوڑے کے کھر ہوتے ہیں پاؤں میں، اور داڑھ والا جانور جیسے شیر، چیتا، ان سب کے داڑھ ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی کھر والا اور کوئی داڑھ والا جانور نہ بچے گا اس وقت، مگر یہ کہ اس قحط کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے۔ آدمی کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو پھر جانوروں کو کیا کھلائے گا؟ اور یہ قانون رہا ہے، ایسا ہی رہا ہے کہ جب قحط ہوتا ہے تو قحط کے زمانے میں پہلے جانور مرتے ہیں، پہلے جانور مرتے ہیں، پھر قحط کی وجہ سے انسان مرتے ہیں۔ تو اس وقت ہوگا کہ چوپائے اور درند یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے وَإِنَّا مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ، اور پھر دجال نکلے گا اس قحط کے زمانے میں۔ دیکھیے جب آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، جیسے مالی نقصان ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، قحط ہے، تو وہ آدمی جلدی کسی کے بہکاوے میں آ کر ایمان اور ضمیر کا سودا کر دیتا ہے۔ آدمی کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس رہے، کیپیبل رہے، سکشم رہے، اور کوئی آدمی اسے کچھ کہے کہ بھائی نہیں ضرورت ہے تیری، اس کے پاس خود وہ قائم ہے، مگر آدمی جب پریشان رہتا ہے، مصیبت میں
دھندا نہیں ہے اور کام کاج نہیں مل رہا ہے، پورا گھر سنبھالنا ہے، تو آدمی اس سے پیسہ دے کر کچھ بھی کام کروا لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا کتنے سارے لوگ پیسوں کے لیے وہابی بن گئے، بدعقیدہ بن گئے۔ ابھی پیسوں کے لیے لوگ جو احمدی بن رہے ہیں، یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی کا فرقہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، قادیانی، اب وہ یہ طریقہ اپنایا ہے، پیسہ دے کر وہ اپنے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو لوگ یہ حال ہوتا ہے قحط کے زمانے میں۔ اب اس وقت جب اتنا قحط ہوگا، اب ظاہر بات ہے انہی ایام میں دجال نکلے گا، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، پریشان ہے۔ آقا فرماتے فی الحال کیا ہوگا؟ وَأَشَدُّ مِن فِتْنَتِهِ، اور اس کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت یہ ہوگا أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبْلَكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ إِنِّي رَبُّكَ، وہ آ کر کہے گا، اعرابی سمجھے دیہات میں رہنے والا گامڑیا، اعرابی کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ بتا، اگر میں تیرا اونٹ زندہ کر دوں تو کیا یقین نہ کرے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ اس دیہاتی کے پاس اس کے گزارے کے لیے ایک اونٹ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت مر گیا ہوگا۔ اب اس کے دماغ میں فکر ہوگی کہ اب میں کیا کروں گا، ایک ہی اونٹ تھا جس پہ گزارا تھا اور یہی مر گیا۔ اب اعرابی کے پاس دجال آ کر کہے گا، بتا اگر اس کو زندہ کر دوں، الست اتعلم انی ربک، تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ اب وہ تو پریشان ہے دیہات کی، فیقول بلا، وہ کہے گا کیوں نہیں، زندہ کر کے دکھا اور پھر دیکھ میں تیرا کلمہ پڑھ لوں۔ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ تو کون ہے، میں مانوں نہ مانوں، اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے میرا اونٹ چاہیے، اس کے بدلے میں جو کروانا ہے کر لے۔ تو یہ حال ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبْلِي كَحَسَنَا مَا يَكُونُ ذُرُعًا وَآدَمُ أَسْمَنَا، آقا کہتے ہیں کہ پھر شیطان اونٹ کی شکل میں آئے گا، وہ اونٹ زندہ نہیں ہوا ہوگا، شیطان خود اس اعرابی کے پاس اونٹ کی شکل میں آئے گا، مگر اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ احسن ما یکون ذرعا، اور اس طرح آئے گا کہ وہ اس کے اونٹ کے جو تھن ہے وہ دودھ سے بھرے ہوں گے جیسے پہلے تھے، اور خوب بلند کوہان والا، یعنی جیسا اس کا اونٹ مرا تھا اس سے بہتر شکل میں شیطان اپنے آپ کو اونٹ کی شکل دے گا اور آئے گا اس طرح۔ اونٹ یعنی دودھ کے تھن بھرے ہوں گے، یعنی اونٹنی ہوگی، اونٹنی کے تھن بھرے ہیں اور اس کا کوہان بہت بڑا ہے، طاقتور ہے، ظاہر بات ہے جیسا تھا اس سے بہتر مل رہا ہے۔ تو اب اس کے مگر وہ کیا ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اب آقا فرماتے ہیں قال بیاتی الرجل قد مات اخوه ومات ابوه، پھر ایک اور آدمی کے پاس سے دجال گزرے گا، اس کے پاس آئے گا، وہ آدمی کیسا ہوگا؟ جس کا باپ یا جس کا بھائی مر گیا ہوگا اور وہ میت کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہو۔ فیقول ارأیت ان احییت لک اباک واخاک الست تعلم انی ربک، کا بتا اگر میں تیرے بھائی یا تیرے باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو یقین نہ کرے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ فیقول بلا، تو وہ آدمی کہے گا کیوں نہیں، زندہ کر کے دکھا۔ فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِينُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ، تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ شیاطین یعنی شیطان کی جماعت کے کچھ لوگ، شیاطین اس آدمی کے پاس آئیں گے اس کے باپ یا اس کے بھائی کی شکل بنا کر اور کہیں گے لو ہم لوگ زندہ ہو گئے، اور وہ صاحب سمجھیں گے کہ اس دجال نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ شیطان کا کرشمہ ہوگا، یہ شیطان کا کرشمہ ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں طاقت تو شیطان کے پاس ہے، وہ کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کا بت وہ رو رہا ہے، بت آواز کر رہا ہے، بت سے آواز آ رہی ہے، یہ سب کیا وہ شیطان ہوتے ہیں۔ مدینہ طیبہ مکہ شریف میں
ایک صاحب کا بت کہہ رہا تھا، آواز کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں معاذ اللہ، بت آواز کر رہا تھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو پھر حضور آئے، جیسے سرکار آئے بت کہنے لگا ارے آپ تو آخری پیغمبر ہیں۔ تو پہلے شیطان بولا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، مگر سرکار آئے تو شیطان بھاگ گیا۔ پھر اسی جگہ کھڑے رہ کر ایک حضرت خضر نے آواز دی کہ لوگوں یہی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ سارے کرشمے دکھاتا ہے۔ تو اگر آج کوئی بابا تھابا ادھر ادھر کوئی کھینچ لیتا ہو، ہاتھ اوپر کر کے کھجور لے لے، ڈرائی فروٹ لے لے، تو وہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ سب جھوٹا ہے، چھوٹے موٹے دجال ہے۔ میں نے بتایا تھا ولی تو اپنی ولایت کو چھپایا کرتا ہے، وہ سب بازار میں سب کے سامنے تھوڑا کہے گا کہ میں ولی ہوں، وہ تو چھپایا کرتا ہے، اپنی ولایت کا اخفا کرتا ہے۔ علامہ ابو یوسف تو کہتے ہیں ولی تو اپنی ولایت ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت کرسوف کا کپڑا۔ یہ ولی نہیں ہوتے ہیں، یہ سب ڈھونگ ہوتا ہے۔ اللہ والے تو وہ ہیں جو زیادہ آبادی میں نہیں رہتے ہیں۔ سرکار بغداد کے پاس صبح سے شام تک لوگ آتے تھے، اور آپ پریشان ہو جاتے تو کبھی کبھی شام کو آپ اپنے دو چار کپڑوں کی جوڑی لیتے اور جنگل میں نکل جاتے، کہا نہیں رہنا ہے، عبد القادر یہاں رہے گا، سارے لوگ صبح سے شام تک تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے ذکر و فکر میں اثر پڑتا ہے، نہ تم نماز پڑھتے، لوگ دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ سارے لوگ ولی عبد القادر، ولی عبد القادر، اللہ والے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ ذرا برابر پسند نہیں ہے کہ لوگ بغداد میں میری ولایت کا چرچا کرتے ہیں، شام ہوتی دو چار کپڑے کی جوڑی لیتے، کا رہنا ہی نہیں ہے بغداد میں، جنگل میں چلے جائیں۔ جب آدھا رستہ پہنچتے ہیں حضرت خضر ملتے ہیں، عبد القادر تیرا رب یہی چاہتا ہے تمہیں بغداد ہی میں رہنا ہے، جنگل میں جتنا رہنا تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے تم کو رکھا، وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب عبد القادر تمہارا بغداد شہر ہی میں رہنا ہے اور لوگوں کے درمیان ہی رہنا۔ یہ اولیاء اللہ ولایت کو چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیے وَيَأْتِ الرَّجُلُ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ ہو گیا، ثُمَّ خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاجَتِهِ، یہ بات ہوئی۔ پھر حضرت اسماء بنت یزید کہتے ہیں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیان کر کے کسی کام سے تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء بنت یزید کے گھر پہ آقا تھے، اتنا بیان کیا، ثم خرج لحاجته، پھر آقا کسی کام کے لیے بعد تشریف لے آئے، ثم رجع والقوم فی اہتمام وغم مما حدثهم، پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر، قوم کے چہرے پہ رنج اور غم ہے، جن سے بیان کیا تھا وہی سب گھر میں لوگ بیٹھے تھے۔ پھر جب وہ سرکار لوٹے تو دیکھا کہ لوگوں کے چہرے اترے ہیں، فی اہتمام و غم مما حدثهم، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے ان کو بتایا تھا وہ سن کر لوگ غم اور رنج میں آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں ثم قالت فاخذ بلحمتي الباب، حضرت اسماء کہتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو کو پکڑا، اندر گھسے، دونوں دروازے کو پکڑا اور ایسا کہا، ایسا کیا، کیا ہوا ایسا؟ حضور فرماتے ہیں اخذ لحمتي الباب، دروازے کو پکڑ۔ اب ہم لوگ جاتے ہیں کہیں، کوئی جیسے سب خاموش بیٹھے ہوں، دروازے کو ہلاتے ہیں، بھئی کیا ہوا؟ ہلانا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئے تو ساری قوم رنج میں تھی، غم تھا، اور سب ایسے بیٹھے تھے جیسے بہت بڑا صدمہ ہوا ہے۔ آقا آئے، حضرت اسماء کہتی ہے حضور نے دروازے کے دونوں بازو کو پکڑا، فقال مہم مہم، کیا ہوا؟ ابھی تو اچھے خاصے تھے اور ابھی اتنے رنج میں آ گئے۔ قالت اسماء، حضرت اسماء کہتی ہے یا رسول اللہ لقد خلات افئدتنا بذکر الدجال، یا رسول اللہ آپ نے جو دجال کا ذکر کیا، یا رسول اللہ اس کے ذکر سے ہمارے دل خالی ہو گئے، دل خالی ہو گئے، ہمارے دل نکل گئے۔ خلعت القلب، خلعت الافئدہ، یعنی دل کا خالی ہو جانا، غم اندر آ جانا، رنج آ جانا اور خوشیوں سے خالی ہو جانا۔
یا رسول اللہ ہمارے دل خالی ہو گئے، غم سے بھر گئے، مطلب یہی ہے دجال کے ذکر سے۔ آقا فرماتے تم فکر کیوں کرتے ہو؟ ان یخرج وانا حی فانا حجیجہ، اگر دجال نکلا اور میں زندہ رہا تو تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہائی کافی ہوں، میں تنہائی کافی ہوں۔ اگر وہ نکلا اور میں رہا یعنی تم ہو اور میں ہوں، تو اب جب بھی نکلے گا یعنی ہماری اور تمہاری عمریں تو ابھی سیم ہے، یعنی تم میرے ہی زمانے میں ہو ظاہری زندگی میں، لہذا اگر وہ ابھی نکل بھی آئے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ پیچھے حدیث گزر چکی، انا حجیج دونکم، تم سب کے بغیر میں اکیلا ہی اس سے لڑ لوں گا۔ اگر وہ نکلا تو اب تمہیں فکر کی، تم غم کیوں کرتے ہو، میں ہوں نا۔ اللہ یہ دھارس دے رہے ہیں سرکار۔ وَإِنَّ رَبِّي وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور اگر وہ نکلا اور میں نہ رہا تو پھر اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، یعنی میرا نگہبان ہے، اللہ ہر مسلمان پر محافظ ہے۔ تو اب تمہیں بھی اس وقت بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جس کے تعلق سے لکھا ہے اس کا ایمان محفوظ ہونا ہے، وہ ہزاروں مصیبتوں کے باوجود بھی دجال کے خروج کے بعد ایمان محفوظ کر لیں۔ یہی ہے فقلت یا رسول اللہ انا واللہ انا لنعجن فعجیننا فما نخبزہ حتی نجو فکیف بالمؤمنین یومئذ۔ حضرت اسما کہتے یا رسول اللہ آپ نے جو بیان کیا 3 سال اتنے قحط کے ہوں گے، آخری سال جس میں بارش اور زمین کی پیداوار بند ہو، جانور ہلاک ہو جائے، یا رسول اللہ ہم جس زمانے میں ہیں ہمارے پاس غلہ بھی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے ساز و سامان بھی ہے، یا رسول اللہ قسم اللہ کی ہم اپنا آٹا گوندتے ہیں، ہم اپنا آٹا گوندتے ہیں تو روٹیاں نہیں پکاتے، یہاں تک کہ ہم بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو غلہ بھی ہے، آٹا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر جب ہم اپنے برتن سے آٹا گوندنے کے لیے نکالتے ہیں، آٹے کو گوندتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا بھی گوندا، روٹیاں بھی بن رہی ہے، مگر وہ روٹیاں ہمیں نصیب نہ ہوئی، ہم بھوکے رہ گئے، ہم بھوکے رہ گئے۔ یعنی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، آٹا تک گوند دیا ہے، مگر یقین نہیں ہے کہ یہ کھائیں گے یا نہیں، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ آٹا ہم نے اپنے لیے روٹی کے لیے گوندا ہے، مگر پھر بھی ہمیں یقین نہیں رہتا کہ اس آٹے کی جو روٹیاں بنے گی ہم کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، حتیٰ نجو، یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے آٹا بھی گوندا ہے مگر پھر بھی بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر پھر ہم بھوکے لے جاتے ہیں، اس وقت تو کچھ نہ ہوگا، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو آٹا بھی نہیں ہے، حال کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وَيُجْزِئِهِمْ مَا يُجَارِي أَهْلُ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت انہیں وہ تسبیح اور وہ اللہ کا ذکر کافی ہوگا جو آسمان والوں کو کافی ہے۔ آسمان والے آٹا نہیں کھاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے ہیں، اہل سما یعنی فرشتے آسمان والے وہ ہماری طرح سالن نہیں کھاتے، ان کی غذا اللہ نے تسبیح رکھی ہے، ذکر رکھا ہے، اللہ کی یاد رکھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا ہی اس زمانے میں قحط ہوگا مگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کی صفت زمین والوں پہ جاری کر دے گا، وہ لوگ زمین پہ اللہ کا ذکر کریں گے پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا ذکر کریں گے پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا ذکر کریں گے پیاس بجھ جائے گی، مگر وہ دجال کے فتنے سے لڑیں گے، وہ سمجھیں گے کھانے کا نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ اللہ کی تسبیح کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے بدلے انہیں سیرابی بھی دے گا اور ان کی بھوک مٹھا بھی دے گا۔ وہ تسبیح کریں گے، ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر اور تسبیح انہیں کافی ہو جائے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ بہت سارے اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ والے کھاتے نہیں ہیں اور زمانوں تک بھوکے رہے، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ آسمان والوں کی صفت ان پہ اتار دیتا ہے تو پھر وہ ذکر کرتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے۔
حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک بھوکے رہے. اپنے ماموں حضرت گنج شکر بابا فرید علیہ رحمہ کے لنگر سے کھایا ہی نہیں. اتنا کہا تھا کہ جاؤ صابر، اب بہن نے تمہیں میرے پاس چھوڑا ہے، جاؤ میرے لنگر سے کھانا کھلاؤ. اتنا کہا 12 سال تک کھلاتے رہے، کبھی خود نہ کھایا. کبھی کیسے زندہ رہے؟ یہی ہے، وہ تسبیح پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد میں لگے رہے تو پھر ان کا پیٹ بھر جاتا. 25 سال تک سرکار بغداد جنگلوں میں گزار دیتے ہیں، اور انہی جنگلوں میں آپ کو نہ کبھی سالن، نہ کبھی چاول، نہ کبھی روٹی، یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر 25 سال تک رہے. کیا تھا؟ اللہ کا ذکر ان کے لیے سیرابی کا کام کرتا. تو اسی وقت آخری دور میں بھی جب بارش اور زمین کی فصلیں ختم اور اگنا بند ہو جائے، اس وقت جو اہل ایمان ہوں گے اور ان کی خوراک اللہ تعالیٰ تسبیح کر دے گا، وہ ذکر کریں گے، پیٹ بھر جائے گا. اور آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حدیث آ رہی ہے. الفاتحہ.